السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری شہزادی بہنوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون اور اطمینان کی زندگی دے، امن والی، صحت والی اور ایمان سے بھرپور، اور نیکیوں کی اللہ تعالیٰ بہت ساری توفیق عطا فرمائے، تاکہ جس وقت ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم سکون کے ساتھ جائیں اور ہم اگلی زندگی کے بارے میں خوشی کی خبر سنیں. کہ جیسے وہ ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ہمیں یہ خوشخبری ملے اور ہم سکون کے ساتھ جائیں، کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو. آمین. اچھا جی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. یہ سارے جو حالات آج کل گزر رہے ہیں اس کے بیچ میں الحمدللہ کہ اب سب کے دماغ غور و فکر کرنے لگ گئے ہیں، سب کے دماغ سوچنے لگ گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ جب اس کو جھٹکا لگتا ہے نا تو وہ جاگ جاتا ہے. جیسے دل مردہ ہونے لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، الیکٹرک شاک دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دل زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. مرنے والا ہوا ہوتا ہے لیکن ایک دم جاگ جاتا ہے. تو اسی طرح کہ جب کوئی کمیونٹی، جب کوئی امت مرنے لگتی ہے اور اس کے دل دماغ میں وہ جان نہیں رہتی، وہ غیرت نہیں رہتی، وہ انسانی صلاحیت نہیں رہتی کہ جس میں وہ ایک غور فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا اور زندگی کو جانوروں کی سطح سے اوپر رکھ کے گزارنے والا، وہ جب تک اس میں وہ چیز نہیں پیدا ہوتی نا اور وہ مر رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا جھٹکا اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری سینسز جاگ جاتی ہیں. تو الحمدللہ آج کل تو سب لوگوں نے غور فکر کرنا شروع کر دی ہے. تو چلیں اسی غور فکر میں ایک چیز یہ بھی ڈال دیں کہ جب کوئی کمیونٹی، جب کوئی امت، جب کوئی جماعت بڑے پیمانے پر گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے تو پھر بڑی آزمائش بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں 31 آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اجتناب کرو گے، اوائڈ کرو گے بڑے بڑے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے. یعنی چھوٹی موٹی برائیاں تو ویسے ہی معاف ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ہمیں مدخلاً عزت والی جگہ میں داخل کرے گا، جنت ہم کو مل جائے گی. لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے. جو گناہوں کو چھوڑتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت آ جاتی ہے اور اس کا رعب آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ کبھی کبھی کوئی بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہوتی اور ان کے پاس کوئی ایسا وہ کوئی شان شوکت والا کوئی کیا عہدہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایک رعب ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ جاتے ہیں تو لوگ اس رعب کو محسوس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن کی شان یہ رکھی ہوئی ہے کہ مومن گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں میں تیز ہوتا ہے، تو خود سے ہی اللہ کی طرف سے اس کا رعب اور اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. لیکن جب ایمان والے یہ کہتے ہیں نا کہ چلے بھئی میں نے گناہ کیا، اب دوسروں کو کیا تکلیف ہے، یہ میری ذات کا مسئلہ ہے، میں کر رہی ہوں گناہ تم. لیکن جب ایک کرتا ہے اور وہ دوسرے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں اگر یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں، تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، جہاں یہ جائے گا وہاں میں بھی چلا جاؤں گا، جس رب نے اس کو معاف کرنے وہ مجھے بھی معاف کر دے گا. تو اس طرح کیا ہوتی ہے کہ رپل ایفیکٹ ہوتا ہے برائی کا، اور برائی جو ہے وہ معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے، اور وہ ایک بندے کا معاملہ نہیں رہتا، وہ ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، بچوں سے ان کے دوستوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کے دوستوں سے اس کے ماں باپ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور یہ پورا معاشرہ اسی گناہ کو کرنے لگ جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہم نہیں کر رہے، یہ دیکھیں، یہ چھوڑیں کہ ہم کہیں کہ کون سے کریں، کون سے نہیں کر رہے. یعنی زنا، عورت مرد کا تعلق بغیر شادی کے، سود کا لینا دینا، شراب کا پینا، اور نظر کا زنا، کان کا زنا، یعنی گانے ایسے گندے سننے، ٹی وی کے ایسی گندی چیزیں دیکھنی، گندے ڈرامے دیکھنے جس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ
سچی لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس بات سے، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ دس از جسٹ ڈسٹروئنگ آور ویلیوز، آور ریلیجن، جو ہمارے اندر ہماری اپنی ادب آداب اور لحاظ اور پیشنس کا ایک مادہ تھا، برداشت کرنے کا، وہ نہ صرف یہ کہ بچوں میں سے اٹھا ہے. ہم کہتے ہیں نا نئی جنریشن میں صبر نہیں ہے، ان میں برداشت نہیں ہے. اب یقین کریں کہ بڑے جو بہت سالوں سے اپنے اسپاؤسز کو برداشت کر رہے تھے، اب وہ بھی چھوڑنے لگ گئے ہیں. یعنی 30 سال کی رفاقت ہوتی ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو ڈرامے اور یہ جو فلمیں یا جو کانسیپٹس ہمارے ٹاک شوز میں ڈالے جا رہے ہیں کہ چھوڑ یا طلاق طلاق طلاق، ہر چیز پہ یعنی کوئی اور بات ہی نہیں ہو رہی، اور ہر چیز آ جا کے اس پہ رکتی ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق، کوئی کنسٹرکٹیو اور بات ہو ہی نہیں رہی. اور جب اگر دین ایمان کی بات کریں، قرآن اور حدیث کی بات کریں، تو کہتے ہیں جی آپ کو اور کچھ بھی نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ یہ ہمیں درس دینے لگ جائیں، کوئی بات کوئی اور دلیلیں دیں. تو ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چاہے ہم اس وقت دیکھیں ہمارا کیا حال ہے نا، کہ کوئی بھی اٹھ کے یعنی کوئی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹٹھا پجا بندہ، یعنی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ اٹھ کے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لا ابائڈنگ شہریوں کو مارنے میں اس کو کوئی تکلیف ہی کوئی نہیں، اس کو کوئی ڈر ہی کوئی نہیں. تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہو رہی ہے کہ یہ روب مسلمانوں کا ختم ہو گیا ہے. کیونکہ میجورٹی آف مسلمز آرام اور سکون کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی ذات کا معاملہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذات کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے. آج یہ بھی سن لیں، اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں اور وہ ریپل ایفیکٹ ہو رہا ہے اور وہ نہیں رکتا، گناہ آپ تک نہیں رکتا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں جھوٹ بول رہا ہوں نا اور کیا ہو رہا ہے، وہ دوسروں کو جھوٹ کی ترغیب دے رہا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کو راستہ دکھا رہا ہے کہ اس طریقے سے دھوکہ دے کے بھی بزنس چلایا جا سکتا ہے یا زندگی گزر سکتی ہے، اور دیکھو میں نے کتنا پیسہ کما لیا ہے اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو، جھوٹ بولو گے تو پیسہ کما لو گے. اور لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے آنے والے بچوں کے جب بڑے ہوں گے تو ان کے گھر کا مسئلہ کیا ہوگا، تو وہ کبیرہ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب سارے پڑ گئے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں، ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم جو ہے وہ کرائے بھرتے رہیں. تو یہ میری پیاری بہنوں ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک جگہ پہ خرابی ہے. اب یہ کبیرہ گناہ جو ہوئے ہیں ان کو بس صغیرہ سے بھی کمتر بنا دیا گیا. جیسے ہوتا نا کہ منافق ہے وہ گناہ کو اپنے ناک میں بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح سمجھتا ہے، لیکن مومن اس کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ بس گرا کہ گرا میرے سر پہ. تو وہ فیلنگ تو اب رہی کوئی نہیں معاشرے میں، یعنی مسلم کمیونٹی کہیں چھوڑے معاشرے کو، معاشرے میں تو بہت سارے نان مسلمز بھی رہ رہے ہیں نا، ان کے لیے تو وہ گائیڈنس ہی نہیں ہے جو ہمارے لیے ہے. تو جو مسلمان ہیں وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے اسمارٹنیس. اور گندے بندے کپڑے اگر پہن لیں، چھوٹے کپڑے، ٹائٹ کپڑے، سی تھرو کپڑے پہن لیں تو کہتے ہیں فیشن میں ہے، اور اب آپ کیا کریں، کپڑے مل ہی ایسے رہے ہیں، ان کا کیا کریں. اور زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، فیشن بھی تو کرنا ہے، کب ہم خوبصورت ہی نہ لگیں. یعنی کسی چیز پہ آپ بات کر کے دیکھیں تو بات آرگیومنٹ کس طرح سے جواب آتا ہے، اس میں کوئی دین ایمان کا نام نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کا، معاشرے کا، وقت کا، سوسائٹی کی بات ہوتی ہے، کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، کس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کی بات ہوتی ہے. تو اگر ہم نے اپنی عزت واپس لینی ہے، جیسے صحابہ کرام کو عزت ملی تھی، ان کو تو کوئی کہتے ہیں نا کہ عربوں کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو شائننگ سٹارز بنا دیا کہ ہر بندہ ان کے روب کو فیل کرتا تھا. یعنی وہ صحابی جن کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، کافر ان سے بھی ڈر جاتے تھے. کیونکہ ایمان کا اتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. میری پیاری بہنوں، یہ اللہ کی مدد ہم مانگتے ہیں نا، اس وقت آپ
تو اس وقت میری پیاری بہنوں، چاہے MP ہمارے ساتھ ہو جائیں، چاہے ہمارا پرائم منسٹر ہمارے ساتھ ہو جائے، وہ باتیں کرے، جو کچھ بھی کرے، وہ روب اور وہ طاقت اور وہ تب تک نہیں ملے گی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ نہیں ہوگا. یہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جائیں گی. ہم کتنا زور لگا رہے ہیں، کتنی اپیلیں کر رہے ہیں، کتنے پٹیشنز بھر رہے ہیں، کتنی تحریکیں چلا رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ پوزیشن نہیں مل رہی جو پوزیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے تو مل جائے گی. وہ ہمیں ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ پکڑا ہوگا نا. کیونکہ اس وقت ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ رہے ہیں نا، ان کی سنت سے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کفر کرنے والے اور کفر کرنے والوں کے ساتھ پتہ ہے کس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وعصوا الرسول، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، یہ دونوں کیا کریں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کہ کاش کہ زمین تو آج ہم زمین میں دفن اور زمین برابر ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ ادھر کوئی بندہ مر کے دفن ہوا ہے. ہم ایسے ہو جائے، اتنی شرمندگی ہوگی، اتنا دکھ ہوگا، اتنا غم ہوگا، اتنی ریگریٹ ہوگی. لیکن کن دو بندوں کو اکٹھا کیا ہے؟ ایک کفر کرنے والوں کو، وعصوا الرسول، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی. وہ دونوں ایک طرح کے حال میں ہوں گے. تو کتنی ڈرنے کی بات ہے، کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک پریکٹیکل جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ ہم کو دی ہوئی ہے کہ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں اور ہم اس راستے پر چلیں تو وہ کنفرمڈ عزت والا راستہ ہے، کنفرمڈ محبت والا راستہ ہے، کنفرمڈ اللہ کی مدد والا راستہ ہے. لیکن ہم اس راستے کو چنتے ہی نہیں. یہ روز دہاڑے ہم سنتے رہتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی سنتے ہیں، لیکن جب اس کو سن کے پلٹتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا سا اپنے سے پوچھ لیں، میں کہاں بیٹھی ہوں، کس گھر میں بیٹھی ہوں، میرے طور طریقے کیا ہیں، میرا کاروبار کیا ہے، میں کیا دیکھتی ہوں، میں کیا سنتی ہوں، میں کیا بولتی ہوں. ان سب چیزوں کو ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دم عمل کا دروازہ بند ہوئے گا، ایک دم اچانک. اس وقت میری بہنوں یہ موقع تھوڑی ملے گا کہ ہم کہیں کہ او ایکسکیوز می یو نو وٹ ویٹ اے سیکنڈ آئی جسٹ نیڈ ٹو فکس مائی سیلف اے بٹ اینڈ دین آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو. اور وہ فرشتے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کس چیز کو فکس کرنا ہے اور کس چیز کو نہیں. جس نے معافیاں مانگنی ہے وہ مانگ لے، جس نے توبہ کرنی ہے وہ توبہ کر لے، جس نے تسبیحات پڑھنی ہے وہ پڑھ لے، جس نے نمازوں میں سجدے لمبے کرنے ہیں کر لے. یہ اب اس وقت یہ وقت ہے ہمارے پاس، ہمیں تو اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ. کم از کم ارادہ تو کر لے انسان. دوسری بات، ایک اور بات میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یہود، کیا یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جو ہے نا سپرسٹیشس اور اس کو کیا کہتے ہیں، سپرسٹیشنز اور جادو اور شیطان، اس کو فالو کرنے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. لیکن کہتے کیا ہیں ایمان والوں کے بارے میں؟ کہتے کافر زیادہ اچھے ہیں ایمان والوں سے، راستے کے اعتبار سے وہ زیادہ اچھے ہیں. وہ دیکھو نا جی، آج مسلمانوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، کافروں کے طور اتوار دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا ادھر سچ بول دیا، تھوڑا سی ہمبلنس دکھا دی، دل کا معاملہ کس نے جانا ہے، تو ایک دم کہنے لگ جاتے یہ تو مسلمانوں سے بھی اچھے ہیں جی، او جی مسلمان تو اس وقت اتنے گئے گزرے ہیں، ان سے اچھے تو یہ ہیں. جو ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا اتنا وزن ہے کہ کافر کی پوری زندگی بھی اس کو اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو مسلمان کی تو شان ہی نرالی ہے اس کلمے کی وجہ سے. جو سب سے بڑا سچ وہ بولتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے، کبھی بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ان کی تعریف کر دیں، ان کا سچ بولنا اچھی بات ہے، بس یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کو کمپیئر نہ کریں کبھی بھی، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لینے والے لوگ ہیں اور ہم بہرحال
کچھ بھی ہوگا، مسلمان خدا نخواستہ جو سزا جس نے بھگتنی ہوئے گی بھگتے گا، لیکن جائے گا تو جنت میں ہی نا۔ یہ کہنے کے بجائے یہ کوشش شروع کر دیں کہ آج سے اللہ تعالیٰ مجھے درست کر دے، اللہ میرا راستہ، میرے دل کو سیدھے راستے پر ڈال دے، مجھے حق حق کر کے دکھا دے، مجھے برائی برائی دکھا کہ میں تو صحیح ہوں نا، میں صحیح ہوں گی، میرے بچے صحیح ہوں گے، میرے بچوں کے دوست صحیح ہوں گے، ان کے ماں باپ صحیح ہوں گے، اور پھر کمیونٹی اچھی ہو جائے گی، اور تب جا کے ہم کو وہ رعب اور وہ عزت ملے گی جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، اور ہم ہر ایک کا دامن پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایم پی ہمارے حق میں بات کہہ دے، کوئی بڑا بندہ کوئی میئر کہہ دے، کوئی جماعت کہہ دے، سارے اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پہ اور وہ ہمارا ساتھ دینے والی باتیں کریں، جی وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا رب تو ہمارے ساتھ ہو نا، ہم اس کی تو فرما برداری کریں، گناہوں سے تو بچیں، بڑے بڑے گناہوں سے تو بچیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے اور ہمارے دل ٹھنڈے ہوں۔ تو میرے خیال میں دعا، قرآن اور نماز، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کو پکا پکڑ لیں، آپ چلتے پھرتے دعائیں کریں، آپ کی شان ہی نرالی ہے۔ ہمارے تو فوت شدگان جو ہیں وہ اللہ کی رحمت میں، اور ان کے مرے تو کہیں اور۔ ہماری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ ہمیں تو ہر طرح سے، ہم جیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں، ہم مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں، ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی، ہماری تو شان ہی نرالی ہے۔ لیکن یہ میری پیاری بہنوں، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ اپنے لیے جو نا بالکل تنہائی کے رکھیں، اور اس میں سوچیں کہ اگر اس وقت میری موت آتی ہے تو میرے کون کون سے حساب ایسے ہیں جن کو میں نے خود نہیں چکایا ہوا اور جن کو میں نے چکانا ہے، اور میں آج ہی چکا دوں تو اچھا ہے۔ ادھر ہی اپنا حساب کر لوں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب کرے، میں خود اپنا حساب کروں۔ اور پورے دن تسبیحات پڑھیں، پورے دن تسبیح ختم ہو تو استغفار پڑھنا شروع کر دیں، استغفار ختم ہو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، لیکن اپنی زبان کو خالی نہ چھوڑیں۔ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں گی نا تو نفاق دور ہو جائے گا، وہ جو دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے نا خود سے نکلنے شروع ہو جائے گی۔ کتنی آسان بات ہے کہ اگر آپ کی زبان نے ذکر کرنا شروع کر دیا تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نفاق سے نجات مل جاتی ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اس کو فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔